وہ عظمت و ہیبت اور جلال جبروت کا حاکم کیا آپ کتابوں کے اندر یہ واقعات نہیں پڑھتے کہ فاروق اعظم لمبے قد کے آدمی ایک غزوے کے اندر جب مال غنیمت آیا چادریں جب تقسیم ہوئی انہی چادروں میں سے حضرت فاروق اعظم نے اپنا کرتا بنایا لمبا قد ہونے کی بنا پر وہ چادر کے ساتھ نہیں کر سکتی کرتے کے لیے جب دیکھا تو پورا کرتا پہنا ہوا ہے ایک مسلمان حریت فکر اتنی تھی اٹھ کھڑا ہوا فاروق اعظم ایک اعتراض ہے میرا امیر المومنین اس اعتراض کا جواب دیجیے آپ کا لمبا قد ہے مال غنیمت میں آپ کو بھی چادریں ملی ہمیں ملی آپ کے بدن پر جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ایک چادر سے بن نہیں سکتا معلوم ہوا آپ نے خیانت کی وہ عظمت و ہیبت اور جلال جبروت کا حاکم کہ قیصر کسریٰ لرزہ برندام جس سے ہیں ایک مسلمان جب اس پر کھڑا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اس بات کا جواب بجائے مجھ سے لینے کہ میرے بیٹے عبداللہ سے لے لیجیے عبداللہ نے کہا کہ کیونکہ میرے ابا کو بھی مال غنیمت میں حصہ ملا اس چادر ان کو ملی ایک مجھے ملی تھی میں نے اپنی چادر ابا کو دے دی تھی لہذا دو چادروں سے مل کر کرتا بنا ہے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں تو اس قدر آزادی ہے ہر ایک کو بولنے کی تو آج ختم ہو گئے تھے کم از کم میرے دوست اور بزرگوں کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے مجھے اس سے کوئی بات نہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ صحابہ اکرام بے ضمیر نہیں تھے بات زیادہ ہو گئی مجھے آپ نے نوٹ نہیں کرایا انشاءاللہ باتیں پھر کریں گے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اور جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی اللہ ان سے خوش اور راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برادران عزیز 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی 100ویں نمبر کی ایک آیت کریمہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے قرآنی آیت اور اس کے ترجمے کے مضمون سے غرض و غایت آپ حضرات کو معلوم ہو چکی ہوگی گزشتہ جمعے کے بیان میں بھی ایک اہم اور ضروری مسئلے کی طرف کچھ اشارات کیے تھے اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے یہ مسئلہ دینی نہیں ہے تاریخی ہے لیکن بعض ناگزیر قسم کی وجوہات کی بنا پر
اس کو مذہبی دینی مسئلہ سمجھ لیا گیا اور اسی پر عقائد کی عمارت تعمیر کرنا شروع کر دی. اب اس کے وہ جو عوامل اور محرکات ہیں ان کو بیان کرنا شروع کر دوں تو یوں سمجھے کہ نئے سرے سے ایک ساری بات اس کے تمام پہلو ان کو چھیڑنا پڑے گا. مختصر الفاظ میں اتنا ذہن نشین فرما لیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے خوش نصیب انسانوں کی اسلامی تاریخ میں کمی نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں اور عثمان ذی النورین بھی. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں اور ان کے فرزند ارجمن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید. بدر کے میدان میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانیں کٹوانے والے بھی شہید ہیں اور غزوہ احد کے اندر اپنی جانوں کو خدا کے حوالے کرنے والے بھی شہید. شہداء کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ اسلامی تاریخ بشرطے کہ کسی نے جھوٹ نہ لکھا ہو اس کے ورق پلٹتے جائیے تو آپ کو ایک طویل فہرست ملے گی اور صحابہ کرام پر بات ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد بھی شہادت کے درجے پر فائز ہونے والے بے شمار ہیں. لیکن آپ نے غور فرمایا کبھی اس بات پر کہ احد کے میدان میں ایک شخص یوں شہید ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. آج بھی میدان احد میں ان کی قبر ہر دیکھنے والے کو اس واقعے کی یاد دلاتی ہے. اس شخص کے بارے میں ایسی زبان سے جو زبان خدا کی وحی بیان کرتی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا سید شہداء حمزہ. سارے شہیدوں کا سردار جو ہے وہ حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے اس سے بحث نہیں کہ عام مشہور بات کیا ہے، شہرت کس بات کو ملی یا لوگ کیا کہتے ہیں یا اخبار نویس کیا لکھتے ہیں. ہمارے لیے ان لوگوں کی زبان پر چڑھے ہوئے الفاظ سند اور حجت نہیں رکھتے. ان قلمکاروں کی تحریریں کوئی سند اور حجت نہیں رکھتی. سب سے بڑی حجت ہے خدا کی کتاب اور دوسرے نمبر پر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ و کلمات. ہم ہر چیز کو پرکھنے کے لیے اس معیار پر لے جائیں گے. آج کا کوئی علامہ اور مولوی کہے، بہت بڑا گدی نشین یا پیر کہے، یا پچھلی صدی کا کہے یا اس سے پچھلی صدی کا کہے، یا